میرے 4 بچے تھے جب مجھے اپنی سالی سے عشق ہو گیا۔ میں اپنی سالی کے عشق میں اتنا پاگل ہوا کہ میں نے اپنی بیوی کو زہر دے کر مار دیا اور خوب مگر مچھ کے آنسو بہا کر رویا۔ یوں تیسرے دن مجھے یاد آیا کہ میں نے تو اپنی ساری جائیداد بیوی کے نام کر رکھی ہے۔ یوں آدھی رات کو چپکے سے پیپرز پر بیوی کے انگوٹھے کا نشان لینے قبرستان گیا۔ جو ہی قبر کھود کر بیوی کا ہاتھ پکڑا، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایک پل کا خوف مجھے سکون سے جینے نہیں دیتا۔ میں کبھی بھی کھل کر سانس نہیں لے پایا۔ میرا نام ذیشان ہے۔ میں بہت چھوٹا تھا جب میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ 4 بہنوں کا میں اکلوتا بھائی تھا۔ اماں سیدھی سادی گھریلو خاتون تھیں، باہر کی دنیا سے بالکل ناواقف تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد اماں کی ساری توجہ کا مرکز میں تھا، مگر اماں کی سب امیدیں مجھے اکلوتے پر لگی ہوئی تھیں۔ مجبوراً مجھے اپنی پڑھائی کو خیر آباد کہنا پڑا، کیونکہ مجھے اب اپنی بہنوں اور اماں کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا تھا۔ میں چھوٹی سی عمر میں کام کرنے لگ گیا تھا۔ مشکل وقت تھا، مگر جو زخم کچی عمر میں لگے تھے ان کے نشانات تاعمر ساتھ رہے۔ میرے دل میں بیزاری نفرت بھر گئی تھی۔ مجھے ہمیشہ اس چیز سے نفرت رہی جو میرے پاس تھی، اور ہمیشہ اس چیز کی طلب رہی جو میرے پاس نہیں تھی۔ بچپن میں کچھ بچوں کو سکول جاتا دیکھتا تو ہمیشہ اللہ سے شکوہ کرتا کہ کاش وہ ابا کو نہ لے کر جاتے اور میں بھی اپنا شوق پورا کر لیتا۔ وقت کا کام ہے، گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ میں نے اپنی 4 بہنوں کی شادی کر دی تھی، مگر میں نے خود اب تک شادی نہ کی تھی۔ میں 33 کا ہوا تو اماں نے کہنا شروع کر دیا کہ شادی کر لو تاکہ گھر سنبھالنے والی آ جائے۔ مجھ سے اب کام نہیں ہوتے۔ مجھے اماں کی اس بات سے ہمیشہ اختلاف رہا کہ ان کو بس میری ضرورت یا اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے رہی۔ تبھی جب میرا خیال کر لیا ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں، ہمیشہ مجھ پر اپنے فیصلے مسلط کیے۔ اماں میرا رشتہ تلاش کرنے لگی تھیں۔ میں خوبصورت تو بہت تھا، مگر غربت اور مجبوریوں نے مجھ سے میری خوبصورتی چھین لی تھی۔ اماں میرے لیے رشتہ تو دیکھ رہی تھیں، مگر کبھی میں کسی کو پسند نہ آتا تو کبھی مجھے کوئی پسند نہ آتا۔ بہت وقت گزرنے کے بعد اماں کو ایک لڑکی پسند آ گئی۔ لڑکی اتنی خوبصورت نہیں تھی، مگر پڑھی لکھی تھی اور نوکری کرتی تھی۔ ان کی کیا مجبوری تھی جو انہوں نے مجھ غریب سے اس لڑکی کی شادی کر دی، مگر مجھے اس لڑکی میں کبھی بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ شادی کی تیاریاں اور عروج پر تھیں، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرا نکاح ہونا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح میرا نکاح بھی میری ناپسندیدہ لڑکی سے طے کر دیا گیا تھا۔ مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کو کبھی خوش نہیں رکھوں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ میرا رویہ اس کے ساتھ ہمیشہ تلخ ہی رہا تھا۔ میں ہمیشہ اس کو باتیں سناتا۔ وہ بے شک مجھ سے زیادہ کماتی تھی، مگر عورت ہونے کے ناطے وہ کمزور تھی اور میرے رحم و کرم پر تھی۔ اسی بات کا میں ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا، اس پر ظلم و ستم کرتا، اس کو طعنے دیتا۔ ایک غلطی جو مجھ سے سرزد ہو گئی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے اپنی زمین و جائیداد جو ساری عمر لگا کر کمائی تھی، میری ماں کی ضد پر میں نے اپنی بیوی کے نام کر دی تھی، کیونکہ لڑکی والوں کی یہ شرط تھی کہ میں اپنی ساری زمین جائیداد حق مہر میں لکھ کر دوں، اور مجھے اماں کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، جب ایک نعمت ہاتھ سے چلی جائے اس کے بعد اس کی قدر ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میری بیوی مجھ سے بدگمان ہوتی چلی گئی، مگر مجھے اس سب کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرے 4 بچے تھے۔ میرے سسرال والے بہت کم میرے گھر آتے تھے۔ میری سالی، جس کی عمر تقریباً 25 سال تھی، اپنی کسی سہیلی کی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئی۔ اس کی سہیلی ہمارے ہی شہر میں رہتی تھی، اسی لیے وہ اپنی بہن سے ملنے بھی آ گئی۔ جس وقت میری شادی ہوئی تھی اس وقت وہ محض 13-12 سال کی تھی۔ میرے لیے وہ اس وقت تو بچی تھی، مگر اب وہ بے حد خوبصورت جوان لڑکی تھی۔ اپنی سالی کو دیکھ کر میرے دل میں ایک آہ سی اٹھی تھی کہ کاش میری بیوی کی جگہ میری سالی میری بیوی ہوتی۔ میں دن رات اس کی یاد میں رہتا۔ پہلے ہی اپنی بیوی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، اب اس سب کا قصور بھی اسی پر ٹھہرتا تھا۔ مجھے اپنی سالی سے عشق ہو گیا۔ میں اپنی سالی کے عشق میں اتنا پاگل ہوا کہ اس کو پانے کے لیے نت نئے منصوبے بنانے لگا۔ مجھے تو جیسے خدا یاد ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے ایسے لگنے لگا کہ میری چال ہی سب سے اوپر ہے، مگر بھول گیا تھا کہ ایک ذات مجھ سے اوپر بھی ہے جو میری ہر چال کو ناکام بنانا جانتی ہے۔
میں نے اپنی سالی سے پیار کا اظہار کیا تو پہلے تو وہ سوچ بچار کرتی رہی، مگر 1 مہینے کے انتظار کے بعد اس نے مجھے ہاں کر دی اور بولی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں بہت خوش ہو گیا، مجھے اور کیا چاہیے تھا، مگر اس سے پہلے مجھے اپنی بیوی سے جان چھڑوانی تھی تاکہ میں اپنی سالی سے شادی کر سکوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ مجھ سے خلا لے لے تاکہ میری بدنامی نہ ہو اور میری سالی کی گھر والے بآسانی اپنی دوسری بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں، مگر میری بیوی بہت ضدی تھی۔ وہ میری تلخ کلامی، مار پیٹ سب کچھ برداشت کرتی رہی، مگر اس نے اف تک نہ کیا۔ مگر ایک بات جو بہت عجیب ثابت ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ میری بیوی اب خاموش رہنے لگی تھی، میری کسی بھی زیادتی کے بدلے میں کچھ بھی نہیں کہتی۔ مجھے اس کی خاموشی اندر ہی اندر گھائل کرتی جا رہی تھی۔ مجھے اس بات سے سخت الجھن محسوس ہوتی تھی کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے۔ ایک روز میں رات کے وقت سو رہا تھا کہ مجھے اپنے کمرے میں کسی کی باتوں کی آواز آنے لگی۔ میری آنکھ کھلی تو میری بیوی نہ جانے کس سے ہلکی آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ میں جب اس کے پاس گیا تو وہ مجھے دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی اور ڈرے ڈرے فون بند کر دیا۔ میں نے غصے میں اس سے پوچھا کہ کس سے باتیں کر رہی ہو، تو کہنے لگی کہ کوئی نہیں تھا، میری پرانی سہیلی تھی۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ رات کے اس پہر کون سی سہیلی تھی جو میری بیوی سے باتیں کر رہی تھی۔ اتنی عرصے میں ایک بات تو جان گیا تھا کہ میری بیوی باکردار ہے، اس میں ایسا کوئی عیب نہیں تھا جس کی بنا پر میں اس کو چھوڑ دیتا۔ اس روز تو میں نظر انداز کر کے سو گیا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب یہ روز کا معمول بن گیا۔ میری بیوی کبھی چھت پر جا کر تو کبھی کچن میں تنہا بتیاں بجھا کر نہ جانے کس سے 2 2 گھنٹے باتیں کرتی تھی۔ مجھے اپنی بیوی پر اب مزید غصہ آنے لگا تھا، کیونکہ میری بیوی فون پر باتیں کرنے کے بعد بہت پرسکون ہو جاتی تھی اور خوش خوش رہنے لگی تھی۔ میں اگر کچھ کہہ بھی دیتا تو مسکرا کر میری بات کو مذاق میں اڑا دیتی۔ ایک روز میں اپنے کام پر گیا مگر کچھ کاغذات گھر پر ہی بھول گیا، جس کو لینے کے لیے میں گھر پر آیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میری تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب سامنے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی سالی کو خوش گپیوں میں مصروف دیکھا۔ میری سالی میری بیوی کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہی تھی، مگر مجھے اپنے سامنے دیکھ کر دونوں کے رنگ سفید پڑ گئے جیسے ان کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مجھے کافی تجسس ہوا کہ آخر میری سالی یہاں کیا کر رہی ہے، اور وہ بھی مجھے اطلاع دیے بغیر۔ میں دھیمے قدم اٹھاتا دونوں بہنوں کے پاس گیا۔ میری سالی بغور میری طرف دیکھ رہی تھی، پھر مسکرانے لگی۔ مجھے اس کی مسکراہٹ بہت عجیب لگی، جیسے اس مسکراہٹ میں کوئی راز چھپا ہو۔ میں سلام کرتا حال احوال پوچھنے کے بعد کمرے میں چلا گیا، جبکہ میری بیوی کچن میں تھی۔ میری سالی میرے پیچھے ہی کمرے میں آ گئی، مجھے کہنے لگی کہ کیسا لگا سرپرائز، چونک گئی نا مجھے یہاں دیکھ کر؟ میں تو یہاں اس لیے آئی تھی کہ تاکہ آپ کو رات میں چونکا دوں گی، مگر آپ نے واپس آ کر مجھے ہی چونکا دیا۔ میں اپنی سالی کی بات پر خوش ہو گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ اتنی دیر میں میری بیوی نے میری سالی کو آواز دی تو وہ ایک دم گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ آپ ہی کو شک نہ ہو جائے اس لیے میں آپ ہی کے پاس جا رہی ہوں، اور اب جلد کچھ کریں، آپ کے بغیر رہا نہیں جاتا۔ میں تو اس کے اقرار پر ہی نہال ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں خوشی سے جھوموں یا روؤں، کیونکہ زندگی میں پہلی بار مجھے میری پسند کا کچھ مل رہا تھا۔ تعمر اپنی خواہشات مٹا کر میں نے سب کی خواہشات کا پاس رکھا تھا۔ اس وقت بھی میرے چاروں بچے سکول گئے ہوئے تھے، تبھی میں اور میری سالی اتنے سکون سے ملاقات کر سکے تھے۔ اب تو میرا دل بھی بے چین ہو چکا تھا اور میں بھی جلدی سے جلد اپنی سالی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ میری سالی کمرے سے گئی تو میں بھی کام پر نکل گیا۔ راستے میں چلتے ہوئے مجھے ایک جگہ نظر آئی جہاں زہریلی ادویات فروغ ہو رہی تھیں۔ میرے دماغ میں ایک دم ایک ترکیب سوچی۔ جو بات میرے دماغ میں چل رہی تھی وہ سوچتے ہوئے میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میرا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ مجھے پہلے پہل بہت خوف محسوس ہوا، مگر میں نے وہ زہریلی ادویات خرید لیں، اور جب شام کو گھر گیا تو اپنی بیوی کو بچوں کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھ کر میرے دل میں ٹیس اٹھنے لگی۔ میری زندگی میں آگ لگا کر خود وہ کیسے ہنستی تھی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ میری سالی ابھی بھی وہیں تھی۔ میں نے اپنی سالی کو اشارے سے اپنے کمرے میں بلایا، جو میری بیوی کے ساتھ مل کر بچوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔
میں کمرے میں گیا تو میری سالی نہ آئی۔ آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو مجھ پر غصہ ہونے لگی اور بولی کہ آپ ہی کو شک ہو جائے گا، مجھے ایسے بار بار نہیں بلاؤ۔ میں نے اس کی بات سنی اور اسے کہا کہ میں نے تمہیں ایک خاص کام کے لیے بلایا ہے۔ میری سالی حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی اور بولی کہ جلدی بتاؤ، آپ ہی نہ آ جائے۔ میں نے اس کے سامنے وہ زہر کر دیا۔ میرے ہاتھ میں زہر دیکھ کر میری سالی کی سانس اٹک گئی۔ وہ پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگی اور مجھ سے پوچھا کہ یہ زہر کیوں لائے ہو؟ میں نے اس کو صاف الفاظ میں اپنی ساری سازش بتا دی کہ میں اپنی بیوی کو بھی مار دوں گا اور پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ میری سالی بھی میری طرح سے ڈر گئی، مگر جب میں نے اس کو حوصلہ دیا اور اسے سمجھایا کہ یہ ایک ہی راستہ ہے جس سے ہم ایک ہو سکتے ہیں، میری سالی کچھ دیر سوچ بچار کرتی رہی اور دل میں اٹھتا سوال پوچھنے لگی کہ اگر کسی کو خبر ہو گئی تو کیا ہوگا؟ میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ زہر میں اس کے کھانے میں ڈال دوں گا اور لوگوں کو لگے گا کہ فوڈ پوائزنگ سے اس کی موت ہوئی ہے، کسی کو خبر تک نہیں ہوگی۔ میری سالی بھی میرے اس جرم میں حصے دار بن گئی۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے کہ ہم سب پر نظر رکھنے والا ایک خدا بھی ہے۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے جب باہر کے کمرے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ مجھے ایک دم گھبراہٹ ہونے لگی۔ تبھی میں نے جلدی سے نکل کر باہر دیکھا، کمرے کے باہر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نظر انداز کرتا واپس کمرے میں آیا اور اپنی سالی کو رات کے لیے تیار کرنے لگا، اسے اپنی ترکیب سمجھانے لگا۔ سب سو چکے تھے جب میں نے اپنی بیوی اور اپنی سالی سے باہر جا کر کچھ کھانے کا بولا۔ میری بیوی تو تھکاوٹ کا کہہ کر ٹال گئی، مگر میری سالی کے ضد کرنے پر وہ مان گئی۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں اپنی بیوی اور سالی کو آئس کریم کھلانے لے گیا۔ ان کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہہ کر میں آئس کریم لینے گیا اور واپسی پر اپنی بیوی کو آئس کریم میں زہر ملا دیا۔ جیسے ہی زہر والی آئس کریم کھانا شروع کی، میں نے جلدی سے گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ وہ میری آئس کریم کو بڑے مزے سے لے لے کر کھا رہی تھی، مگر جب تک گھر پہنچے تب تک میری بیوی پیچھے بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کو باہر نکالنا چاہا، میرے ہاتھ پیر پھول گئے کیونکہ میری بیوی مر چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو زہر دے کر مار دیا تھا اور خوب مگرمچھ کے آنسو بہا کر روتا تاکہ کسی کو بھی شک نہ ہو۔ میرے بچے اور میری ماں بھی میری بیوی کے مرنے پر رو رہے تھے اور میری سالی بھی مگرمچھ کے آنسو بہا رہی تھی۔ دل سے ہم دونوں ہی بہت خوش تھے۔ جب بیوی کو غسل دینے کا وقت آیا تو میری سالی نے تنہا ہی اس کو غسل دیا، کسی کو اجازت نہ تھی کہ وہ میری بیوی کو غسل دیں۔ سب کو یہ بات بہت عجیب لگی۔ میں نے جب اپنی سالی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی تاکہ اس کا نیلا پڑتا رنگ دیکھ کر کوئی پہچان نہ لے کہ اس کو زہر دیا گیا ہے۔ میری سالی نے جب غسل دیا تو ساتھ ہی جنازے کا شور اٹھ گیا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب سب نے مجھے میری بیوی کے جنازے پر جانے نہ دیا اور کہا کہ تم گھر پر ہی رہو، تم دیکھ نہیں پاؤ گے۔ میری تو جیسے 10 کی 10 انگلیاں گھی میں تھیں، کسی کو مجھ پر ذرا بھی شک نہ ہوا تھا۔ اب تو میں نے سوچ لیا تھا کہ بیوی کا 40واں ہوتے ہی اماں سے کہہ کر سالی سے شادی کر لوں گا، مگر جو فیصلہ قدرت ہمارے لیے کرتی ہے وہ بالکل منفرد ہوتے ہیں۔ ہم نے تو آنے والے وقت کے لیے بہت پہلے سے بہت کچھ سوچ لیے ہیں، مگر اندر ہی اندر میں بہت خوش اور پرسکون بھی تھا۔ بچوں کے رونے کی بدولت دل میں ایک ٹھیس اٹھتی تھی، مگر پھر بھی میں اسے نظر انداز کر گیا۔ رشتہ دار مجھ سے افسوس کرتے اور کہتے کہ بچوں کے لیے تمہیں پریشانی اٹھانی پڑے گی، گھر سنبھالو گے یا باہر کے کام، تو میں ان کے سامنے بھی افسردہ سا ہو کر بیٹھ جاتا۔ لوگ مجھے ترس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور میں بھی مظلوم بنا۔ 3 دن کے سوگ کے بعد جب سب اپنے گھروں کو چلے گئے تب میرے دماغ میں جو بات آئی، مجھے خود پر بے حد غصہ آنے لگا۔ یوں تیسرے دن مجھے یاد آیا کہ میں نے تو اپنی ساری جائیداد بیوی کے نام کر رکھی تھی اور مرنے کے بعد اصول کے مطابق ساری جائیداد بچوں کو مل جائے گی۔ بچے بھی میرے تھے، مجھے کوئی پریشانی تو نہیں تھی، مگر مستقبل میں اگر میرے بچوں کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ ان کی ماں کا قاتل میں ہوں تو یقیناً وہ مجھے دربدر کر دیتے۔ اب ایک نئی پریشانی لاحق ہو گئی۔ اب تو میری سمجھ سے باہر تھا کہ میں کیا کروں۔ 3 روز گزر چکے تھے اور اب مجھے جلدی سے جلد کچھ کرنا تھا۔ ساری رات نیند نہیں آنکھوں میں ہی کٹی۔ میری سالی ہمارے گھر پر ہی رہ رہی تھی، مگر مجھے یہ بات بتانا مناسب نہ لگی۔ سارا دن سوچنے کے بعد
नए एक नतीजे पर पहुंचा और यूं आधी रात को चुपके से पेपर्स पर बीवी के अंगूठे का निशान लेने के लिए कब्रिस्तान चला गया। मैंने खुद को एक बड़ी सी चादर में लपेटा हुआ था ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। मेरी खुशकिस्मती के इस वक्त गोरकिन भी वहाँ मौजूद नहीं था, वरना उसे मुझ पर शक हो जाता। मैं जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म करना चाहता था। यूं जो ही कब्र खोद कर बीवी का हाथ पकड़ा, पाँव तले से ज़मीन निकल गई। क्योंकि वो मेरी बीवी का हाथ नहीं था, वो हाथ बहुत खौफनाक था। मैंने जैसे ही कफन हटाया मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ बस एक ढांचा था, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने मारे खौफ के जल्दी से कब्र को बंद कर दिया। मेरा पूरा वजूद पसीने में शराबूर था, मेरे तो हवास ही उड़ गए थे। मैंने ऐसा मंजर पहली बार अपने सामने देखा था। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मैं इन्हीं कदमों पर वापस कब्रिस्तान निकल आया। डर और खौफ की वजह से मेरे हाथ से जायदाद के कागजात गिर गए, मगर मुझे कोई होश न था। मैं जल्दी से घर पहुंचा तो मेरी साली ना जाने किससे फ़ोन पर बात कर रही थी। क्या अचानक फ़ोन बंद करके मेरी तरफ देखने लगी। वो काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। मैं इसके पास गया और इससे पूछा कि क्या हुआ है, तो वो कहने लगी कि कुछ नहीं, बस मुझे डर लग रहा था। ऐसे लगा जैसे आप ही की आवाज़ आई थी। आप नहीं थे घर पर तो मैंने अब्बा को फ़ोन कर लिया। मैं इसकी कैफियत समझते हुए अपने कमरे में चला गया, मगर मैं गहरी सोच में गुम था। आखिर वो हाथ किसका था, क्योंकि वो मेरी बीवी का हाथ नहीं था। मैं खौफ में इस कदर मुब्तला था कि मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं रहा कि जायदाद के कागजात कहाँ फेंक आया हूँ। मैं अगली सुबह जल्दी उठा और कब्रिस्तान के रास्ते पर निकल गया। मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मेरी बीवी की कब्र पर कोई शख्स खड़ा था जिसने अपने चारों तरफ चादर लपेटी हुई थी। मुझे हैरत का झटका लगा कि मेरी बीवी की कब्र पर कौन हो सकता है। अभी मैं आगे बढ़ता कि मेरे पास से एक औरत गुजरी जो बिल्कुल मेरी बीवी जैसी थी। मैं इसे देखकर अपनी जगह पर जम गया। जब मैंने चौंक कर देखा तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे अपना वहम लगा, तब ही मैंने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब मैंने अपने सामने अपनी बीवी की कब्र पर 3-4 मर्दों को आते देखा। मैं इन्हीं कदमों पर वापस घर चला गया। मैं काफ़ी परेशान था जब मेरी साली मेरे पास आई और मुझसे हाल अहवाल पूछने लगी। मैंने इसको जायदाद के कागजात के लेकर बीवी की कब्र पर मुर्दों के बारे में सब बता दिया। पहले तो वो हैरान हुई, मगर फिर तंज़ लहज़े में कहने लगी कि मैंने आप ही के होते हुए कुछ नहीं बताया, मगर हकीकत तो ये है कि आप ही लड़कों से राब्ता रखती थी। इनके तो बहुत से आशिक थे। मैं साली को हैरत से देखने लगा कि जो भी था, मगर वो अपनी सगी बहन के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती थी, जबकि मैं जानता था कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बीवी बाकिरदार थी। मुझे इसी लम्हे अपनी साली से अजीब सी घिन महसूस हुई। इंसान खुद जितनी मर्जी गलतियाँ और गुनाह कर ले, मगर दूसरों की गलतियों पर बहुत जल्द बदगुमान हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। खुद इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी मुझे बस अपनी साली से बदगुमानी होने लगी थी। मैं तो 4 दिन में ही पागल सा होकर रह गया था। मुझे घर में भी हर तरफ बस अपनी बीवी ही नज़र आती। रातों में मैं डर जाया करता। एक रोज़ मेरी बेटी मेरे पास आई और कहने लगी कि अब्बा, अम्मा कहाँ चली गई हैं? मुझे इनकी बहुत याद आती है। खाला तो ठीक से नाश्ता भी नहीं देती और घर के सारे काम करवाती है। बेटी की बात सुनकर मेरे माथे पर बल पड़ना शुरू हो गए। मैंने अपनी साली को आवाज़ दी। जैसे ही वो कमरे में आई, मैंने इसको गुस्से में पूछना शुरू कर दिया कि तुम मेरे बच्चों पर जुल्म क्यों करती हो? तो कहने लगी, क्योंकि जहाँ तुम्हारी बीवी मुझे बर्दाश्त नहीं थी, वहाँ ये भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं तो अपनी साली की बात पर हैरान रह गया। मैं जिससे मोहब्बत करता था, मैंने जिसको पाने के लिए अपनी बीवी का कत्ल कर दिया था, वो लड़की मेरे बच्चों को भी घर में बर्दाश्त नहीं कर रही थी। मेरी आंखों के सामने एकदम मेरी बीवी का चेहरा छा गया, जब मेरी बीवी बच्चों की खातिर रात रात भर जागती रहती थी और सुबह उठते ही मेरे सारे काम करती थी। मेरी साली कहने लगी कि अब तुम कब मेरे अब्बा से मेरा हाथ मांगोगे? मैंने मसनूई सा मुस्कुरा कर कहा कि बहुत जल्द, लेकिन मैं दिल से मुस्कुरा ना सका। हैरत तो मुझे खुद पर भी हो रही थी कि मैं तो अपनी साली से मोहब्बत का दावा करता था, मगर अब मुझे क्या हो गया था। वक़्त गुज़रता गया और घर का माहौल खिंचता ही चला गया। इस पर हर जगह मेरी बीवी का मुझे नज़र आना बहुत अजीब था। अब तो हर वक़्त मेरे सर में दर्द रहने लगा था। इस पर मेरी साली का बदलता रवैया मेरी समझ से बाहर था। एक रोज़ मैं रात के वक़्त घर आया तो पानी पीने के लिए सीधा किचन में जाने लगा, मगर रास्ते में मेरी साली के कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी।
جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہی ہو۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ تنہا ہی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ میں نے اپنی سالی سے پوچھا کہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ تو کہنے لگے کہ کس سے باتیں کر رہی ہوں، میں تو یہاں اکیلی ہوں، میں نے کس سے باتیں کرنی ہے؟ اتنا کہتی وہ کمرے سے چلی گئی۔ مجھے کمرے میں عجیب سی ہلچل محسوس ہو رہی تھی، مگر میں بھی نظر انداز کرتے باہر چلا گیا۔ کچن سے پانی پیا تو ایسے محسوس ہوا جیسے کچن کے دروازے پر کوئی کھڑا ہے۔ میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، مجھے وہاں ایک سایہ سا محسوس ہوا۔ میں جلدی سے کچن کے دروازے پر گیا مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہونے لگا تو میں سیدھا اپنی اماں کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ شاید نوافل ادا کر رہی تھیں۔ میں ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ فارغ ہوئی میں ان کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میری اماں مجھ سے دیکھ کر پریشان ہو گئی، کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے، رو کیوں رہے ہو؟ ان کی پریشانی دیکھ کر میں نے اماں کو تسلی دی اور جھوٹ بول دیا کہ مجھے اپنی بیوی یاد آ رہی ہے، جبکہ میں بس خوف زدہ تھا۔ بیوی کا 40واں ہوا تو اب سب رشتہ داروں نے رٹ لگا لی کہ دوسری شادی کر لو۔ شادی تو میں بھی کرنا چاہتا تھا مگر میں بہانے سے پہلے ٹالتا رہا تاکہ سب یہ نہ سمجھیں کہ میں شادی کی جلدی میں ہوں۔ مگر 2 مہینے کے بعد میری اماں مجھ سے کہنے لگیں کہ اب شادی کر لو، بچوں کو سنبھالنا میرے بس کا کام نہیں ہے۔ تب میں ان کے سامنے مظلوم بن گیا اور بولا کہ بچوں کے لیے سوتیلی ماں لانے سے دل ڈرتا ہے۔ تو اماں کہنے لگیں کہ پھر کیا کیا جائے، شادی نہیں کرو گے تو کیسے چلے گا؟ میں دل ہی دل میں خوش بھی تھا۔ میں نے اماں سے مظلوم شکل بنا کر کہا، اماں کاش ایسا ہو جائے کہ جو بچوں کی ماں جیسی ہی ہے آ جائے۔ اماں بھی سوچنے لگی۔ ماں نے اماں سے کہا کہ مجھے کسی غیر لڑکی پر بھروسہ نہیں ہے، سالی کے لیے بات کریں۔ تو اماں حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں ایک وہی ہے جو بچوں کا بہتر طریقے سے خیال رکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو مجھے اپنے بچوں کے لیے بہتر لگے۔ میری اماں پہلے سوچتی رہی، پھر بولیں کیا پتہ وہ بچی مانتی بھی ہے یا نہیں، تیری اور اس کی عمر میں بڑا فرق ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں وہ مان جائے گی کیونکہ اس میں نے اپنی بیوی کی جھلک دیکھی ہے، وہ بچوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے، جو میری بیوی نہیں کر سکی وہ کر سکتی ہے، وہ اس گھر کو آباد کر دے گی۔ اماں میری ضد پر مان گئی اور اگلے ہی روز سالی کا رشتہ لینے اس کے گھر چلی گئی۔ مجھے تو بے صبری سے انتظار تھا۔ ویسے بھی جب سے سالی بیوی کا 40واں کروا کر اپنے گھر گئی، مجھے اس کی بہت یاد ستانے لگی تھی۔ میں نے اماں کو تو راضی کر کے سالی کے گھر بھیج دیا مگر ایک نئی فکر نے آن گھیرا کہ کیا سالی کے ابا مان جائیں گے، مگر مجھے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ اماں جلد ہی گھر لوٹ آئیں مگر وہ بہت سنجیدہ تھیں اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگیں۔ مجھے شک سا ہوا تو میں نے اماں سے پوچھا کہ سب خیریت ہے، آپ اتنی افسردہ کیوں ہیں؟ اماں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں افسردہ نہیں ہوں بلکہ خوش ہوں کہ بچوں کو ان کی ماں مل جائے گی۔ پھر سے میں اماں کی بات پر خوش ہو گیا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، میں بھی خوشی خوشی ہر کام میں حصہ لے رہا تھا، مگر اس روز کے بعد سے اماں کا رویہ کافی بدلا سا تھا، مگر میں تو جیسے ہر چیز کو ہی فراموش کر چکا تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب نکاح ہونا تھا۔ میری بے صبری عروج پر تھی، آخر کو میری پسند مجھے ملنے جا رہی تھی۔ نکاح سے کچھ دیر پہلے ایک عورت جس نے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا میرے پاس آئی اور ایک کمرے کی طرف اشارہ کرنے لگی اور میرے ہاتھ میں ایک پرچہ پکڑا کر چلی گئی۔ میں نے جیسے ہی وہ پرچہ کھولا، اس میں لکھا تھا کہ میں تمہارا اس کمرے میں انتظار کر رہی ہوں، نکاح سے پہلے تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، جلد آؤ، اس سے پہلے کہ نکاح کے لیے بلاوا آ جائے۔ پہلے تو مجھے حیرانی ہوئی، اتنا تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ میرے ہونے والی بیوی ہے، مگر ایسی کیا بات کرنی تھی جو نکاح کے بعد نہیں ہو سکتی تھی؟ مگر میں سر جھٹک کر اسے ملنے چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی میرے سامنے عروسی جوڑے میں ایک عورت کھڑی تھی۔ میں مسکرا کر اس کے پاس گیا اور اپنی ہونے والی بیوی سے بولا کہ کیا ہوا، اب کیا میرا انتظار بھی نہیں کر سکتی؟ وہ نام میں سر ہلانے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میری سالی بول کیوں نہیں رہی۔ میں نے اسے کہا کہ اچھا چلو جلدی بتاؤ کیا کہنا ہے۔ وہ ایک دم میری طرف مڑی، مگر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر مجھے لگا میں دوسرا سانس بھی نہیں لے پاؤں گا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، مجھے اپنی بینائی پر یقین نہیں آیا۔
میری بیوی کہنے لگی کہ کیا ہوا، اتنا جھٹکا کیوں لگا ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ یہی نہ کہ تم نے تو مجھے زہر دے کر مار دیا تھا، پھر میں یہاں کیسے آئی؟ اپنی بیوی کی بات سن کر میں بکھلا گیا اور کہنے لگا کہ تم تو مر چکی ہو، میں نے تمہیں مار دیا تھا، یہ تم نہیں ہو، بس یہ میرا وہم ہے، تم مجھے بار بار تنگ کرنے کیوں آ جاتی ہو، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میری بیوی کہنے لگی ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گی تمہارا پیچھا، بس مجھے اتنا بتا دو کہ تم نے مجھے کیوں مارا۔ میں نے لمبا سانس لیا، میرا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے اس کو بس اتنا کہا کہ بچپن سے لے کر اب تک میری پسند سے کچھ نہ ہوا، مجھے اپنی ہر خواہش مارنی پڑی، اس پر تمہارا وجود جو میرے لیے ایک ناپسندیدہ وجود تھا میرے سر پر سوار کر دیا گیا۔ میں تم سے ہمیشہ نفرت کرتا تھا، میرے دل میں تمہارے لیے کبھی کوئی جگہ نہ بن سکی، مگر اب میں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے تم پر بہت ظلم کیا تھا کہ تم میری زندگی سے خود چلی جاؤ۔ میں ایک غلطی کر بیٹھا تھا کہ میں اماں کی ضد پر تمہارے نام ساری جائیداد کر چکا تھا، اب اگر خود طلاق دیتا تو ساری جائیداد تمہیں حق مہر میں دینی پڑی، لیکن اگر تم خود خلا لے لیتی تو ساری جائیداد میرے پاس واپس آ جاتی، مگر نہ تم نے خلا لی اور نہ میری جائیداد میرے پاس واپس آئی۔ پر مجھے تمہاری بہن سے محبت ہو گئی، کیونکہ وہ بے حد خوبصورت تھی، میں نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی، تب ہی میں نے تمہیں زہر دے کر مارنے کی سازش کی، جس میں تمہاری بہن نے میرا ساتھ دیا تھا، اور میں تمہیں زہر دے کر مار دیا۔ اب خدا را میری جان چھوڑ دو، مجھے بخش دو، میں اپنی زندگی سکون سے اپنی مرضی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ میرا ابھی اتنا ہی کہنا تھا کہ دروازے کھلنے کی آواز پر میں جھٹ سے پیچھے مڑا، پولیس ہتھکڑیاں لے کر کھڑی تھی، میں ایک دم چونک گیا، میں نے جب واپس مڑ کے دیکھا تو میری بیوی بھی وہاں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ پولیس انسپکٹر کے پیچھے سے میری سالی باہر آئی اور زور زور سے کہہ کے لگانے لگی اور بولی کہ تمہیں کیا لگا کہ میں اپنی سگی بہن کو، جس نے مجھے ماں بن کر پالا، اسے مار کر میں تمہارے ساتھ شادی کر سکتی ہوں؟ ایسا کیسے ممکن تھا؟ جس روز تم نے یہ سازش شروع کی اور جس روز تم نے مجھے شادی کا پیغام بھیجا، اس روز سے میں نے آپ ہی کو سب سچ بتا دیا تھا، میں نے ان سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی، آپ ہی نے ہی مجھے یہ سب ناٹک کرنے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ تمہاری اصلیت جان سکیں، مگر تم نے کیا کیا؟ انہیں مارنے کی کوشش کی۔ وہ تو شکر ہے کہ میں نے مجھے اس چال کے بارے میں پہلے بتا دیا، میں نے آپ ہی کو محتاط رہنے کے لیے کہا، جس وقت تم آپ ہی کے لیے آئس کریم لینے گئے اسی وقت میں تمہارے پیچھے دوسری طرف سے آئس کریم لے کر آئی تھی اور آپ ہی کو ان کا من پسند فلیور دے دیا تاکہ جیسے ہی تم ان کے لیے آئس کریم لاؤ وہ تبدیل کر دیں، اور آپ ہی نے بھی ایسے ہی کیا جس سے وہ بچ گئی، مگر تمہاری نظروں سے چھپی نہیں، بار بار تمہارے ڈرانے کے لیے وہ تمہارے سامنے سایہ بن کر آتی تھی، مگر تم مطمئن ڈھیٹ نکلے، تمہیں تو کسی چیز کا اثر نہ ہوا۔ میں اپنی سالی کی بات سن کر حیران رہ گیا، میں تو خود ایک چال چل رہا تھا مگر اس بات سے انجان تھا کہ میری ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میرا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، میں نے اپنے چہرے پر آئے پسینے کو صاف کیا اور گھبرائی ہوئی نظروں سے پہلے اپنی بیوی اور پھر پولیس انسپکٹر کی طرف دیکھا، جس نے آگے بڑھ کر مجھے ہتھکڑی لگائی اور مجھے جیل لے گئے۔ میری بیوی نے مجھے اب گھر آنے سے منع کر دیا تھا، مجھے میری ہی گھر سے بے دخل کر دیا تھا، مجھے 30 سال کی سزا ہوئی اور ایک بھاری بھرکم جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا۔ اس روز ایک بات سمجھ میں آئی کہ انسان جتنی مرضی چالیں چل لے، سوچ لے، مگر ہوتا وہی ہے جو اوپر والی ذات چاہتی ہے۔ مجھے میرے اب کیے کی سزا مل گئی، میں نے ہیرا کھو کر کوئلہ حاصل کیا تھا اور اس کوئلے کی کالک نے میری باقی زندگی سیاہ کر دی تھی۔ پیارے ناظرین، کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل سچی کہانیاں اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید کہانیاں اور واقعات مل سکیں۔ آپ کے خیالات ہمارے لیے اہم ہیں، تو کامنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔